السلام علیکم ناظرین اصل میں امریکہ پائلٹ ریسکیو مشن ناکام ہو چکا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی فوجی مشن پر الزامات لگائے ہیں۔ امریکی دعویٰ کہ پائلٹ کو بچایا گیا ہے محض ڈھونگ تھا۔ اصل مقصد ایران سے افزودہ یورینیم چوری کرنا تھا۔ جس مقام پر امریکی فوج نے اتارنے کی کوشش کی وہاں پائلٹ کی موجودگی کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ پائلٹ کی مبینہ موجودگی مشن کی جگہ سے بہت دور تھی۔ امریکہ نے پائلٹ بچانے کے بجائے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مشن حقیقت میں ایٹمی مواد تک رسائی اور اسے چرانے کی ناکام کوشش تھی۔ ایران نے کہا کہ ملکی سلامتی اور ایٹمی تنصیبات کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی مشن کی ناکامی کی تفصیلات کی طرف جائیں تو امریکی جہاز ایران میں خفیہ 440 کلو گرام یورینیم کے مقام کے قریب تباہ ہوئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ نے صرف پائلٹ بچانے کے لیے نہیں بلکہ ایٹمی یورینیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے۔ امریکی کارروائی میں 72 سے زائد جہاز اور C-130 جیسے بھاری جہاز استعمال کیے گئے۔ F-15 جہاز صوبہ کوہ گیلوے و بویر احمد میں تباہ ہوا۔ امریکی C-130 جہاز اور فوجی جھڑپیں سینٹرل اصفہان میں ہوئیں جو F-15 کی تباہی کے مقام سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے۔ پائلٹ کی موجودگی اور جہاز تباہ ہونے کی جگہ کے درمیان بھی 200 کلومیٹر سے زائد فاصلہ تھا۔ مشن میں امریکہ کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس دوران امریکہ کے 10 جہاز تباہ ہوئے اور بھاری جھڑپوں میں فوجی بمشکل جان بچا سکے۔ لیری جانسن سابق CIA آفیسر کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت جانی نقصان چھپا رہی ہے۔ صرف ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے 6 سے 12 دیگر افراد بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا میں عام طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، پائلٹ بچ گیا۔ اس مشن میں کم از کم 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور 1 یا 2 C-130 طیارے بھی تباہ ہوئے۔ کم از کم 6 امریکی فوجی C-130 طیارے کے گرنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 48 گھنٹوں کی مہلت دے دی ہے۔ اس مہلت کا مقصد ایران کو کسی فوری کارروائی یا فیصلہ پر مجبور کرنا بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ مہلت امریکی، ایرانی اور علاقائی ثالثوں کے مذاکرات کے تناظر میں دی گئی ہے۔ ٹرمپ کی یہ ہدایات ایران کے جوابی اقدامات یا فوجی رد عمل کو روکنے کی کوشش کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ امریکی میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ یہ 48 گھنٹے ممکنہ جنگ بندی یا مذاکرات میں آخری فیصلہ ساز وقت ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی تنازع دنوں میں ختم ہونا چاہیے، ہفتوں میں نہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو بہت کم چھوڑ کر پورے ایران کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر نے کہا کہ امریکی زمینی فوج کا جانا ضروری نہیں مگر ممکن ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو آبنائے ہرمز نہ کھولنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے ایران کے خلاف شدید الفاظ اور گالیاں استعمال کی ہیں۔ ایران کے شہری تنصیبات، پل اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ بیان 48 گھنٹے کی مہلت مکمل ہونے سے قبل سامنے آیا ہے جو ٹرمپ نے تہران کے لیے مقرر کی تھی۔ آبنائے ہرمز فروری کے آخر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے بند ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران جلد معاہدہ نہیں کرتا تو وہ سب کچھ تباہ کرنے اور تیل پر قبضہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ صدر کے مطابق ایران کے کچھ عہدیدار بات چیت کر رہے ہیں اور معاہدہ پیر تک ممکن ہے۔ موجودہ مذاکرات کاروں کو محدود معافی دی گئی ہے۔ ادھر ایران کا رد عمل یہ ہے کہ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی 48 گھنٹوں کی مہلت کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ امریکی دباؤ یا دھمکیوں پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایران کا موقف ہے کہ اب ملکی سلامتی اور ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ رد عمل امریکی، ایرانی اور ثالث گروپ مذاکرات کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ ایران کی جانب سے مہلت مسترد کرنے کے بعد مذاکرات یا فوجی کارروائی کے امکانات غیر یقینی ہو گئے ہیں۔